اگر تمہیں کبھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تو کیا تم پھر بھی آگے بڑھ سکتے ہو؟ مجھے لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ اس کے آخر میں ہر چیز کی ایکسپلینیشن مل جاتی ہے۔ کشتی میں سوراخ کیوں کیا گیا، بچے کو قتل کیوں کیا گیا اور بغیر کسی معاوضے کے دیوار کیوں تعمیر کی گئی، لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ یہ ایکسپلینیشن کس کو ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا کشتی کے مالکین کو معلوم ہوا کہ ان کی کشتی کو نقصان کیوں پہنچایا گیا تھا، یا اس بچے کے والدین کو اس واقعے کی حقیقت سمجھ میں آئی؟ اور شاید یہی سوال خود ایک بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ ہماری اپنی زندگی بھی اکثر اسی طرح گزرتی ہے۔ ہم کسی کو کھو دیتے ہیں اور برسوں سوچتے رہتے ہیں اس نے مجھے کیوں چھوڑا۔ ہم کسی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہمارا ذہن ایک ہی سوال دہراتا رہتا ہے، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہم ہیلنگ کو اس ایک جواب کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں جسے سائیکالوجی کی زبان میں ہم کلوجر کہتے ہیں۔ بس ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے کہ ایسا کیوں ہوا، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گی۔ اور بعض اوقات ہم اس کلوجر کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ اپنے درد کو محسوس کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ جب ہم درد کو محسوس کرنے کے بجائے اسے سمجھنے میں الجھ جاتے ہیں، اسے پروسیس کرنے کا اور اس کے ساتھ جینا سیکھنے کا موقع کھو دیتے ہیں، شاید اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام ابتدا ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اور تم اس چیز پر صبر کیسے کر سکتے ہو جس کا تمہیں پورا علم ہی نہیں؟ شاید صبر کا اصل امتحان یہی ہے کہ بعض اوقات علم مکمل نہیں ہوتا، پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سکون کلوجر سے آئے گا، حالانکہ بعض اوقات سکون کلوجر ملنے سے نہیں، اس کے انتظار کو چھوڑ دینے سے آتا ہے۔ ہیلنگ اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمیں ہر کیوں کا جواب نہیں ملے گا، اور اس کے باوجود ہم اپنی زندگی روکنے کے بجائے جینا جاری رکھیں گے، کیونکہ اگر زندگی جینے کے لیے ہر کیوں کا جواب ضروری ہوتا تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ کبھی زندگی میں آگے بڑھ نہیں پاتے۔